السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو زمانہ شناس. میں ہوں آپ کی میزبان زوہا عمران. آج پھر حاضر ہے ایک نیا ایپیسوڈ اور ایک نئے مہمان کے ساتھ. آج ہمارے ساتھ موجود ہے محمد راشد مستجاب صاحب، جو کہ CEO آف ایکسیس اور ساتھ ہی ساتھ وہ ایک کارپوریٹ ٹرینر ہیں اور ساتھ ہی برانڈنگ کنسلٹنٹ بھی ہیں. آئیے چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور ان کے کریئر کے حوالے کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمد للہ. تھینک یو سو مچ مس فار انوائٹنگ می. تھینک یو سر. سر آپ ایک کارپوریٹ کنسلٹنٹ ہیں، تو آپ کو اکثر میٹنگس میں یا جو آپ کی وہ جو ہوتے ہیں سیشنز ہوتے ہیں ان میں کیسے کیسے کویشچنس فیس کرنے پڑتے ہیں؟ لوگوں کی زیادہ تر کیا ڈیمانڈز ہوتی ہیں، کیا کویشچنس پوچھتے ہیں وہ کارپوریٹ سیشنز کے حوالے سے؟ اچھا، میں سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جب ہم کسی بھی سیشن میں کسی بھی ٹریننگ سیشن میں جاتے ہیں نا، تو وہاں پہ ڈائیورسٹی ہوتی ہے. ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ان کے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈس، ان کے ڈفرینٹ جو بھی بلیف سسٹم ڈفرینٹ ہوتے ہیں اور اسی لحاظ سے کویشچنز آتے ہیں. لیکن جو ایک کامن کویشچن جو تقریباً ہر ایک سیشن میں ہمیں سننے کو ملتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سر آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ مائی اون بزنس. میں جاب چھوڑنا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ اور بہت سارے لوگ بہت ساری کوششیں کرنے کے بعد اسٹل جاب پہ ہوتے ہیں. مطلب ایک دفعہ چھوڑی، بزنس اسٹارٹ کیا، فیل ہوا، پھر جاب اسٹارٹ کر دی، پھر بزنس کو اسٹارٹ کیا، پھر فیل ہوا، پھر جاب اسٹارٹ کر دی. اور الٹیمیٹلی ان کے مائنڈ میں گول یہی ہوتا ہے کہ ہم کوئی بزنس ہی اسٹارٹ کریں. تو یہ کویشچن ہم سے بہت زیادہ کیا جاتا ہے. تو سر آپ اس کویشچن کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں اور آپ کا کیا آنسر ہوتا ہے؟ اور کیونکہ واقعی یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ اگر کوئی انسان جاب پہ سیٹسفائی نہیں ہے اور وہ اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، کیا اسٹیپ لینا چاہیے؟ ہمارے ویورس کو آپ تھوڑا بتائیں گے. ضرور. اچھا، میں یہاں پہ میں ایک چیز بتاؤں کہ پاکستان کی سوسائٹی کے اندر اسپیشلی سوشل میڈیا کے انفلوئنس کی وجہ سے اور جو ایک موٹیویشنل سپیکرز کا سیلاب آیا پاکستان میں، ان کی وجہ سے نا سم ہاؤ میری ایک رائے ہے، چونکہ میرا اسی فیلڈ سے تعلق ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ لوگوں کے مائنڈ میں نا ایک پرسیپشن بہت اسٹرانگ بیٹھ گئی ہے کہ یار جاب بہت بری چیز ہے، ہمیں بزنس ہی کرنا ہے. اچھا، اس کی وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اچھی خاصی جاب چھوڑ دیتے ہیں اور بزنس کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کی پرسنالٹی کے اندر بزنس کرنے کے لیے کمپیٹنسیز ہوتی نہیں ہیں. وہ بزنس کے لیے بلٹ ان ان کے اندر جو ہوتا ہے نا ایک سافٹ ویئر، وہ ہوتا ہی نہیں ہے. وہ اپنی پرسنالٹی کی اسیسمنٹ ہی نہیں کرتے. جو بھی کوئی لائف کی جمع پونجی ہوتی ہے لگائی، کوئی بزنس سٹارٹ کیا، اس کا کوئی ایکسپیرینس بھی نہیں لیتے، مطلب پراپر پلاننگ نہیں کرتے اور بزنس میں آ جاتے ہیں اور رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ فیلئر. سو ہم یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر تو آپ نے بزنس میں فیلئر سے بچنا ہے نا، تو سب سے پہلے مارکیٹ کے انالیسس سے پہلے نا اپنا انالیسس کریں. آیا آپ بزنس کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں؟ لوگ چھوٹے چھوٹے بالکل اسٹارٹ اپس بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور سم ہاؤ ایک انٹرنل فیلنگ تو آتی ہے یار یہ میرا ہے سیٹ اپ، لیکن وہ جو گروتھ انہوں نے سوچی ہوتی ہے نا وہ نہیں ملتی ان کو. ٹھیک ہے. سو اگر تو آپ بزنس میں آنا چاہ رہے ہیں اور صحیح طرح آنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے پراپر پلان کریں. اور پلاننگ میں جیسے میں نے بتایا کہ سب سے پہلا سٹیپ ہے کہ مارکیٹ کو دیکھنے سے پہلے خود اپنے آپ کو دیکھیں آیا آپ بزنس کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں. تو سر ایسے اگر کوئی پرسن اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کو کیا کمپٹیسی لیول چاہیے، یا وہ کیسے اپنے آپ کو اس کو یہ پتہ چلے گا کہ اس کے اندر یہ گٹس ہیں کہ وہ بزنس اسٹارٹ کر سکتا ہے؟ گڈ کویشچن. اچھا مس، ہم نا یوزلی اس کویشچن کو جب گوگل بھی کریں گے نا تو گوگل ہمیں نا کچھ ٹیکنیکل ٹرمز بتا دیتا ہے کہ آپ کے پاس اچھا آئیڈیا ہونا چاہیے، آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہونی چاہیے، آپ کے پاس اچھی ٹیم ہونی چاہیے. اس سے بہت پہلے بڑے سارے سوال آتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جو بندہ بزنس اسٹارٹ کرنے جا رہا ہے اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. یہاں پہ جو بندہ بزنس کرنا چاہ رہا ہوتا ہے نا، اس کے مائنڈ میں سب سے پہلی بات آپ کسی سے بھی پوچھیں گے نا، وہ یہ کہے گا، جاب کے اور بزنس کے ڈفرینس کو اس طرح ڈیفائن کرے گا کہ یار بزنس میں نا میں آزاد ہوں، ٹھیک ہے، میری مرضی ہے، میں جب مرضی آؤں جب مرضی جاؤں. پہلے اس کے ورڈز یہی ہوں گے جب بھی آپ کسی سے بھی سوال کریں گے. حالانکہ جب آپ بزنس اسٹارٹ کرتے ہو نا اسٹوری بالکل الٹ ہوتی ہے. آپ کو اپنے امپلائی سے زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو اپنے امپلائی سے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. اگر امپلائی 8 گھنٹے 9 گھنٹے بیٹھ رہا ہے، شاید آپ کو 16 گھنٹے 18 گھنٹے بیٹھنا پڑے گا، تب جا کے آپ کام کر پاتے ہیں. سو جو سب سے پہلی چیز ہے جو کسی بھی بندے کے اندر بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے ہونی چاہیے، دیٹ از ڈسپلن. اور ڈسپلن ڈزنٹ مین کہ آپ نے ٹائم سلاٹس کو ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ جی اتنے بجے یہ کام، اتنے بجے یہ کام، اتنے بجے یہ کام. ڈسپلن کی اگر ٹرو ڈیفینیشن دیکھیں تو ڈسپلن سے مراد یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں ٹائم سلاٹ تو ڈیفائن کر لیتے ہو، لیکن اس میں بھی آپ کے پاس اتنی ساری ڈسٹریکشنز ہیں. آپ کا سوشل میڈیا ہے، کسی دوست کی کال آ گئی، کوئی فیملی کا کام آ گیا. سو یو ہیو ٹو ڈیسائڈ
کہ مجھے کیا ابھی کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. ٹھیک ہے. سو جب آپ ان چیزوں کو ڈیفائن کرتے ہو, پھر آپ ٹائم کو ساتھ لے کے چلتے ہو, دیٹ از کالڈ ڈسپلن. سو سب سے پہلی کمپیٹنسی کیا ہے کہ آپ کو ڈسپلنڈ ہونا پڑے گا. دوسری کمپیٹنسی وچ از موسٹ امپورٹنٹ, کہ آپ کے اندر گٹس ہونے چاہیے انسرٹینٹیز کو ڈیل کرنے کے لیے. میں تو کہتا ہوں کوئی بھی بندہ جو بزنس میں آنا چاہتا ہے نا, اس کے اندر کم از کم 6 مہینے بغیر پیسوں کے گزارنے کا حوصلہ ہونا چاہیے. ان 6 مہینے میں آپ کو کسی سے ادھار بھی مانگنا پڑ سکتا ہے. تو جب ادھار مانگتے ہیں تو ناک آڑے آتی ہے, یار میں مانگوں گا. سو آپ کو بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے. اگر آپ ان انسرٹینٹیز کو ڈیل کر سکتے ہیں نا, تو دین بزنس میں آئے. دیکھیں جاب میں پتہ کیا ہے, سیکیورٹی ہے. آپ کام کرتے ہیں نہیں کرتے, آپ کو مہینے کے بعد ایک سرٹن سم آف منی مل جانا, آپ کو پتہ یار یہ مل جانا ہے. بزنس میں ایسا نہیں ہے. بزنس میں فلکچویشنز ہیں, کبھی کام زیادہ ہے کبھی کم ہے. کوئی کلائنٹ آیا, وہ آپ سے سیٹسفائڈ نہیں ہے, وہ چلا گیا. وہ صرف کلائنٹ نہیں گیا, انکم بھی چلی گئی ہے. سو آپ کے فائنینسز اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. اگر آپ اس سب کو ڈیل کر سکتے ہو, یو ہیو دا گٹس ٹو بیئر دیٹ پریشر, دین آپ بزنس کا سوچیں. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ آپ کے اندر پیپل کنیکٹنگ سکلز بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے. آپ جب شروع میں بزنس کرتے ہیں نا, تو آپ ہی بزنس کے آل ان آل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ اس کے CEO بھی ہوتے ہیں, آپ اس کے مارکیٹنگ ہیڈ بھی ہوتے ہیں, آپ اس کا HR بھی ہوتے ہیں, سب کچھ. سو آپ کے اندر اگر یہ سکلز نہیں ہے نا کہ کسی بندے سے جا کے ملنا, اس سے اپنا کام لینا, دین آپ بزنس نہیں کر سکتے. اور میرے سے اگر پوچھیں تو اس زمانے میں آپ کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ جو ہے نا بزنس کے لیے, دیٹ از جسٹ اے شیک ہینڈ. اگر آپ کو ہاتھ ملانا آتا ہے, تعلق واسطہ بنانا آتا ہے, دین آپ بزنس کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ نہیں آتا, جتنے مرضی پیسے لے کے گھومتے رہیں, جتنا مرضی بڑا آئیڈیا لے کے گھومتے رہیں, آپ کا بزنس فیلئر کا ہی شکار ہوگا. سو آپ کے پاس پیسہ, اپارچونیٹیز, وہ ساری لوگوں کی وجہ سے آتی ہیں. سو اگر آپ اچھے پیپل کنیکٹر ہیں, لوگوں کے ساتھ مل سکتے ہیں, ڈفرینٹ لوگوں کو ملا سکتے ہیں, دین آپ بزنس چلا سکتے ہیں. اور اگر آپ کے اندر یہ اسکل اسٹرانگ ہے, آپ اپنی ٹیم کو بھی اچھا مینیج کر سکتے ہیں. سو دس از دا تھرڈ تھنگ وچ آئی مسٹ سے کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اگر اس کے بعد میں کوئی اور چیز اس میں ایڈ کروں تو وہ یہ ہے کہ آپ کی ڈیسیجن میکنگ پاور بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے بزنس کے لیے. آپ یقین کریں, میں نے بڑے سارے جاب ہولڈرز کو دیکھا ہے کہ وہ صبح آدھا گھنٹہ صرف اسی ڈیسیجن میں گزار دیتے ہیں کہ آیا مجھے آفس ناشتہ کر کے جانا چاہیے یا ناشتے کے بغیر ہی چلا جاؤں, لیٹ نہ ہو جاؤں. ایک چھوٹا سا ڈیسیجن نہیں کر پاتے, حالانکہ وہ روٹین کا کام ہے ڈیلی. ٹھیک ہے, لیکن وہ مینیج نہیں کر پاتے. تو آپ سوچیں کہ اگر آپ لائف کے اتنے چھوٹے چھوٹے ڈیسیجن نہیں کر پا رہے, ان کو مینیج نہیں کر پا رہے, تو بزنس کیسے کریں گے؟ تو سر اگر بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے اتنی زیادہ ریکوائرمنٹس ہیں اور اتنی ڈیفیکلٹ چیزیں ہیں, تو پھر لوگ اپنی جابس کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں؟ پھر یہ اتنا زیادہ ٹرینڈ کیوں بن رہا ہے کہ جاب چھوڑ کے اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا ہے؟ یہ کیوں اتنا پھر سوسائٹی میں ٹرینڈنگ پہ جا رہی ہے چیز؟ گڈ کویسچن. اچھا, میں اس میں پتہ کیا دیکھیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ نہ کسی سے انسپائر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا نا, یہاں پہ ہمارے سامنے صرف ایک کلک کریں ہمارے سامنے ایلون مسک آ جائے گا, ایک کلک کریں ہمارے سامنے بل گیٹس آ جائے گا, مارک زکربرگ آ جائے گا. آپ کوئی بھی پاکستان سے بڑا ٹائکن بھی دیکھیں, وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے. وہ بندہ, اس کی سٹوری تو آ جاتی ہے, لیکن وہ سٹوری بنی کیسے وہ نہیں آتی. جی ٹھیک ہے. سو ہمیں وہ نہیں پتا ہوتا کہ یار وہ سارا سفر جو اس نے کیا ہے نا, وہ کیسے کیا, اس نے کہاں سے شروع کیا, کیا کیا ہرڈلز آئے, کتنے اپس اینڈ ڈاؤنز آئے, وہ ہمیں نہیں پتا ہوتے. ہمیں صرف اس کی وہ پبلک جو فگر ہے, پروفائل ہے, وہ نظر آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ سوٹڈ بوٹڈ, اچھی گاڑی, اچھا اس کا آفس, وہ سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے. ہمیں وہ انسپائر کر رہا ہوتا ہے, اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں بھی کر لوں گا. اٹس گڈ کہ آپ یہ سمجھیں, لیکن اپنے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ایویلیویٹ بھی کریں کہ آپ کس طرح سے کریں گے. آپ اپنا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ مطلب آپ جس یونیورسٹی سے, ٹھیک ہے, انفارچونیٹلی میں کہنا نہیں چاہتا, لیکن ہمارے یہاں پہ ایسے ہی ہے, آپ جس کسی یونیورسٹی سے پڑھے ہیں, اس نے آپ کو دیا کیا ہے, آپ کا اسکل سیٹ کیا ہے. آپ یقین کریں بڑے سارے ایسے لوگ آتے ہیں یونیورسٹی سے ڈگری لینے کے بعد آتے ہیں نا, آپ ایون کہ انہیں صرف اتنا کہہ دیں کہ اپنی ریزیومے, اپنی CV بیٹھ کے خود بنا کے دکھاؤ, وہ یہ نہیں کر پاتے. ان کو پاور پوائنٹ نہیں چلانا آ رہا, ان کو مائکروسافٹ ورڈ نہیں چلانا آ رہا. یہ چھوٹی چھوٹی سی بیسک سکلز ہیں. تو ہاؤ دے کین تھنک کہ یار سارا بزنس ڈیل کریں گے, سب کچھ سنبھالیں گے. سو وہ ہوتا یہ ہے, وہ انسپائر ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یار مجھے جاب چھوڑنی چاہیے اور مجھے بزنس کی طرف آ جانا چاہیے, اپنا انالیسس کرتے ہی نہیں ہیں. سر آپ نے اسٹارٹنگ میں ایک چیز بتائی تھی کہ آپ برانڈنگ کنسلٹنٹ بھی ہیں, تو یہ کیا چیز ہے, اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ آپ کس طرح برانڈس کی کنسلٹیشنس کرتے ہیں؟ اچھا مس, اس میں دیکھیں سوشل میڈیا کا یہ دور ہے, اور آبویسلی یہاا پہ برانڈنگ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. وہ ایک کہتے ہیں نا کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. ٹھیک ہے. سو کوئی چیز دکھانی کیسے ہے, ٹھیک ہے,
یہ جو ساری چیزیں ہیں نا بیسیکلی ہم اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں. دیکھیں کوئی بھی کسٹمر ہے نا, ایون کا آپ کا یہ پروگرام ہے, ٹھیک ہے, اس کی سرٹن سٹیجز ہیں. اگر آپ ان سٹیجز کو فالو نہیں کرتے, آپ جو ریزلٹس لینا چاہ رہے ہو وہ کبھی بھی نہیں ملیں گے آپ کو. سو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں. ہم بیسیکلی 3 میجر چیزوں کے اوپر فوکس کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے کہ ہم کوئی بھی پروڈکٹ ہے, کوئی بھی پرسن ہے, کچھ بھی ہے, ہم اس سے ریلیٹڈ اویئرنیس کے اوپر فوکس کرتے ہیں کہ لوگوں کو اویئر کیا جائے کہ یہ چیز ہے کیا. جب ہماری اویئرنیس کی کیمپین پوری ہو جاتی ہے دین ہم اس کو لے کے آتے ہیں کنسیڈریشن کی سٹیج کے اوپر, کہ لوگ اب اس اویئرنیس کی بیس پہ کنسیڈر کرنا شروع کریں کہ آیا یہ پروڈکٹ مجھے خریدنی ہے کہ نہیں, آیا مجھے یہ پروگرام دیکھنا ہے کہ نہیں, آیا مجھے اس بندے کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ اس کی یا کوئی سروس لینی ہے کہ نہیں. سو سیکنڈ سٹیج میں ہم کنسیڈریشن کے لیے جتنے بھی لوازمات ہوتے ہیں وہ پورے کرتے ہیں. اور تھرڈ سٹیج ہوتی ہے دیٹ از کنورژن. یہ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے جو آن لائن کام کر رہے ہیں. سو تھرڈ سٹیج پہ ہم بیسیکلی ان دونوں سٹیجز کی بیس پہ ہم اگلے بندے کو قائل کرتے ہیں کہ وہ ہماری سروس کو لے, ہماری پروڈکٹ کو لے, ہمارا اگر جیسے یہ پروگرام ہے ہمارے پروگرام کو دیکھے. سو بیسیکلی ہم ان کے اوپر کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر. اور کارپوریٹ جو ٹریننگز ہے اس میں آپ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں یا کاؤنسلنگ کرتے ہیں, کیا اس میں بیسک کام ہوتا ہے؟ اس میں ڈفرینٹ چیزیں ہیں. بیسیکلی ٹریننگ تو اگر اس کو میں اسپیسیفکلی کہوں تو وہ تو ٹریننگ ہی ہے, لیکن ٹریننگ کے بعد بڑے سارے ایشوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سو جب ہم اسیسمنٹ سٹیج میں جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹریننگ کا پہلے بتا دوں کہ ٹریننگ ایسے ہی ہوتا ہے, ہمیں کوئی جو ہے وہ ٹی این اے کر کے ٹریننگ نیڈ اسیسمنٹ کر کے ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ یہ ایشوز ہیں, ہم ان کو ریزالو کرنا چاہتے ہیں, ہمیں اس کے اوپر کچھ گائیڈ کریں. تو ہم ڈفرینٹ ماڈیولس بنا کے دیتے ہیں کہ آپ ان اسٹریٹجیز کو فالو کریں اور اس طرح سے, اور آپ کی ٹیم جو ہے نا وہ بہتر ہو جائے گی. اچھا, پھر جب ٹیم بہتر ہوتی ہے اوبیسلی پھر اس کے بعد بھی کچھ ایشوز آنا شروع ہوتے ہیں, تو دین وہاں پہ کچھ گروپ جو ہے وہ کاؤنسلنگز ریکوائرڈ ہوتی ہیں, کچھ 1-to-1 کاؤنسلنگز ریکوائرڈ ہوتی ہیں, تو پھر وہ والی اسٹیج بھی آ جاتی ہے, اس کو ہم کوچنگ بولتے ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد اس سے بھی ایڈوانس ہوتا ہے ایگزیکٹو کوچنگ. ٹھیک ہے, اس میں بعض اوقات پتہ کیا ہوتا ہے, امپلائیز میں مسئلہ نہیں ہوتا, جو اپر لیول مینجمنٹ ہوتی ہے مسئلہ اس میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سو ہم جب سارا انالیسس کرتے ہیں, ٹی این اے کنڈکٹ کرتے ہیں, تو ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے یار ایشو کہاں سے آ رہا ہے اور کدھر کو فلو کر رہا ہے. ٹھیک ہے, سو ہماری کوشش ہوتی ہے سب سے پہلے اس فلو کو روکیں. سو ہم بعض اوقات ہمیں ایگزیکٹوز کوچنگ بھی کرنی پڑتی ہے, تو وہاں پہ ہم جو ڈفرینٹ ایشوز ہوتے ہیں ایگزیکٹو سے ریلیٹڈ ہم ان کو اس حوالے سے گائیڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر. سر آپ سی ای او آف ایکسیس ہیں, ایکسیس کیا چیز ہے, یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ مس بیسیکلی ہمارا جو کام ہے دیٹ از یو کین سے لٹل ڈائیورس. ہم کنسلٹینسیز دیتے ہیں, ہم ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کنسلٹینسی دیتے ہیں, ہم برانڈنگ کے حوالے سے, ہم ایکسپورٹس مارکیٹنگ کے حوالے سے, ایچ آر کے حوالے سے, فائنینس کے حوالے سے. مینس الحمدللہ میرے پلیٹ فارم پہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بھی ہیں, ایچ آر ہیڈز بھی ہیں, ڈفرینٹ آرگنائزیشن کے جو ایز اے کنسلٹنٹ کام کرتے ہیں, ٹرینرز بھی ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح جس کی جو فیلڈ ہے اس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, اور ہم ڈفرینٹ یہ سروسز لوگوں کو پرووائڈ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ میرے کچھ اور وینچرز بھی ہیں, لیکن وہ سم ہاؤ میں ان کو تھوڑا سا سپریٹ رکھ کے ان پہ کام کرتا ہوں. وہ یو کین سے کہ دوز آر ریلیٹڈ ٹو کریئر کاؤنسلنگ یا اس طرح کی چیزیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ سر آپ کے ٹائم کا, اور آپ نے اتنی زیادہ انفارمیشن ہمیں دی بزنس کے حوالے سے اور جاب پرسنس کے لیے. آپ ہمارے ویورز کو اگر کچھ بتانا چاہیں, جو لوگ اس ٹائم مائنڈ ان کا ڈبل مائنڈ ہے کہ وہ کیا کریں, جاب کریں, بزنس کریں, یا ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اندر کیا گٹس ہیں, وہ کس طرح اپنے آپ کو ایکسپلور کر سکتے ہیں؟ اچھا مس دیکھیں, یہ بہت اچھا سوال ہے, اور اس میں نا یوزلی وہ ایک میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ ایک جنرل سا نا لوگوں کو کہہ دیا جاتا ہے. میں صرف اتنا کہتا ہوں, آپ سارے کام سائڈ پہ رکھیں, سب سے پہلے اپنے اوپر فوکس کریں, آپ کی اسٹرینتھس ہیں کیا. جب آپ کو اپنی اسٹرینتھس کا پتہ چل جائے گا نا, اگلے سوالوں کے جواب خود بخود ملنے لگ جائیں گے. ہمیں اپنی اسٹرینتھس کا پتہ نہیں ہوتا, ہم یونیورسٹی جاتے ہیں, 4-6 سال وہاں پہ رگڑا کھاتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم ڈیفائن کرنا شروع کرتے ہیں, مارکیٹ میں جاتے ہیں, پھر وہاں پہ بھی 2-4 سال رگڑا لگتا ہے ہمیں, پھر ہمیں پتہ چلتا ہے یار مجھے تو یہ کام کرنا چاہیے تھا. تب تک 8-10 سال ہم گزار چکے ہوتے ہیں. سو وہ 8-10 سال گزارنے سے بہت بہتر ہے اگر آپ کہیں پڑھ رہے ہیں تو ساتھ میں کوئی ہلکا پھلکا کوئی نہ کوئی کام کسی کے پاس کرنا شروع کر دیں. اپنا بے شک ابھی اسٹارٹ نہ کریں, ٹھیک ہے, کسی کے پاس کرنا شروع کریں, کسی کے پیسوں کے اوپر جو بھی ایکسپیریمنٹ ہے کریں, اور اپنے آپ کو جانیں کہ آپ کیا ہیں. پھر اس کے بعد پریکٹیکلی اپنے کوئی کام کریں. کسی کے لیے مطلب کوئی حرج نہیں ہے کسی کے پاس کام کرنا, کوئی بندہ چھوٹا نہیں ہو جاتا. جاب ہمارے یہاں پہ نا ایک بہت عجیب سا سینیریو بن گیا. ہم جاب کو نا بالکل ایسے سمجھتے ہیں یار جیسے یہ اللہ معاف کرے جیسے کفر کی طرح کوئی اور چیز ہے. ٹھیک ہے, یہ کر لی تو پتہ نہیں کیا ہوگا, ایسا نہیں ہے.
ٹھیک ہے. میں یقین کریں بڑے سارے ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے 8-8 لاکھ کی جاب چھوڑی ہے, بزنس اسٹارٹ کیا ہے اور پھر اس کے بعد واپس جاب پہ ہی گئے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ انہوں نے اپنی ساری جو بھی رسپانسبلٹیز چیزیں اتنی زیادہ پھیلا لی ہوتی ہیں کہ وہ ایک دم سے بزنس نہیں پورا کر پاتا. سو تھنک اباؤٹ دس, اور پھر اس کے بعد آپ کوئی بھی اسٹیپ لیں. سو اپنے پہ فوکس کریں. تھینک یو سو مچ. ویلکم. ناظرین, آج کے پروگرام سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنی اسٹرینتھس کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر کیا چیز ہے کہ ہمیں بزنس کرنا چاہیے, یا اگر ہم جس جاب پہ ہمیں وہی جاب کرنی چاہیے, یا اگر ہم اسٹوڈنٹس بھی ہیں تو ہمیں سب سے پہلے کس چیز پہ فوکس رہنا چاہیے. ایسے ہی مزیدار اور انٹرسٹنگ ٹاپکس اور ایسے ہی مزید دلچسپ شخصیات سے ملنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.